الرحیم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 88 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 88 میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ یہ بات کرتے ہیں کہ آپ کو جو کتاب دی گئی ہے وہ اللہ کی طرف سے بھیجی گئی ہے بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے، تاکہ آپ انہیں ہدایت دیں کہ تیرا رب کون ہے۔ اس کے علاوہ پھر بات کی جاتی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، جو روح القدس کی مدد سے دی گئی ایک روح ہیں، جنہیں اللہ تعالیٰ القا کرتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کے پیغام کو پھیلانا ہے۔ اب یہاں پر مختلف روایات سے جو باتیں پتہ چلتی ہیں وہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ کو روح القدس، جو کہ جبرائیل امین ہیں، ان کے ذریعے وحی دی جاتی تھی اور ان کے ذریعے وہ دنیا میں تشریف لائے، آپ کے رفیق رہے ہیں وہ۔ اور پھر جو اللہ تعالیٰ کا ایک سلسلہ ہے کہ بنی اسرائیل اپنی رشا توانائیوں کے باوجود رستے سے پھر نہ جائیں، تو اس کے لیے یہ رسول ان کی طرف بھیجے گئے تھے۔ تو اس آیت ہے آیت نمبر 88 سورہ بقرہ کی، اس میں بات کی طرف اشارہ دلایا گیا ہے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام کی لائی ہوئی کتاب سچ اور حق کی پیروی کرتی ہے، اور اس کے علاوہ جو جناب جیزس پیس بی اپون ہم ہے، وہ روح القدس کی طرف سے دی گئی ایک روح ہیں، جنہیں اللہ تعالیٰ نے پاکیزہ اور مبرہ پیدا کیا ہے گناہوں سے، اور ان کا کام بنی اسرائیل کے لوگوں کو تبلیغ و واعظ کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ بے شک کافرین سے پورا بدلہ لینے والا ہے۔ ابھی ہم تو شروع میں اسکرین شاٹ میں آپ کو یہ دکھایا بھی ہے، اور اس کا مقصد یہی ہے کہ جتنے بھی پیغمبران اسلام دین اسلام میں آئے ہیں، کیونکہ سب کا مذہب تو دین اسلام ہی ہے، ان کا مقصد اپنی قوم کو جو جتنی زیادہ شر پسند ہے اس کو یہ بتانا ہے کہ اللہ کی وحدانیت سب سے بڑی چیز ہے، اللہ تعالیٰ سب سے بڑا وہ حاکم و مربی ہے، اور اس کی عبادت کی جائے اور اس سے فضل مانگا جائے۔ اور پھر اس میں اللہ اس بات کی طرف اشارہ دلاتے ہیں کہ تم ان میں سے بہت رسولوں کو قتل کر لیا کرتے تھے اور ان کو جھٹلاتے تھے، کیونکہ یہ بنی اسرائیل کا خاصہ رہا ہے کہ ان کی طرف جتنے پیغمبر بھیجے گئے ہیں، جن میں حضرت ہارون ہیں، حضرت شعیب ہیں، حضرت موسیٰ ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، آپ ان کو جھٹلاتے تھے بنی اسرائیل، ان کو قتل کرنے کا فتویٰ صادر کرتے تھے، اور ساتھ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بجائی گئی باتیں ہیں ان کو نہیں مانتے تھے۔ تو یہ اس آیت میں تھوڑا سا حوالہ دیا گیا ہے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام پر جو کتاب اتری اس کا نام تھا تورات، معاف کیجیے گا تورات، اور یہ وہ کتاب ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے بارے میں پکا بتایا گیا ہے، جو آپ نے اپنی قوم کو ایک عرصے تک ہدایت کی۔ پھر جناب عیسیٰ علیہ السلام ہیں، جن کی پرورش ایک فرشتے کی مدد سے ہوئی ہے، جو کہ اگر آپ دیکھا جائے کہ ایک ایسا فرشتہ ہے جو جبرائیل امین ہے، روح القدس کی طرف سے مدد دی گئی ایک روح ہے، جو پاک ہے، مبرہ ہے والد سے، اور اس کے ذریعے آپ پر وحی آتی تھی، وہ آپ کا رفیق تھا، اور آپ اس کے ذریعے دین اسلام کی یا اپنے مذہب کی پیروی کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے بارے میں بتاتے تھے۔ اور یہ بنی اسرائیل ہیں جن کے دلوں میں شر ہے، جنہوں نے اپنے پیغمبروں کو ناحق قتل کیا، جس میں جو کروسیفیکیشن ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، کہ انہوں نے اپنی قوم کے لیے اپنے آپ کو ہلاکت میں تو استغفر اللہ نہیں ڈالا، لیکن اپنے آپ کو کہا کہ میری قوم بچ جائے اور میں پھر اس درجے پہ فائز ہو جاؤں جس کی جگہ ہم دین اسلام میں کہا جاتا ہے کہ ان کی شکل کا ایک بندہ بھیجا گیا تھا۔ اور ان کی اتنی شرپسند قوم تھی ان پیغمبروں کی، اور جو اسرائیل کے لوگ تھے وہ اپنے پیغمبروں کو ناحق قتل بھی کرتے تھے اور پھر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے پیغام سے پھر جایا کرتے تھے۔ یہ ہے ایک چھوٹا سا سلسلہ۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام کروسیفیکیشن کے وقت گئے ہیں صلیب پہ، تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے زندہ اٹھا لیا ہوا ہے، اور کچھ احادیث سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ آپ کی شکل کا ایک شخص وہاں پر مبعوث کیا گیا تھا، جس کا کام یہ تھا کہ وہ آپ کی جگہ جل جائے، جبکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ کو زندہ اٹھا لیا گیا تھا، آپ زندہ اٹھا لیے گئے ہیں، آپ آخری وقت کے امام ہیں، غافر ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات، ویسے تو سورہ غافر بتاتی ہے اللہ تعالیٰ کی ذات سے دنیا ختم کرنی ہے، لیکن آپ آخری وقت کے امام ہیں، اور آپ آخری وقت میں جب آئیں گے تو آپ کا دین اسلام 230 کے بعد دنیا میں وقت رائج ہوگا وہ آپ لائیں گے، اور پھر اس کے بعد تمام لوگ کو دنیا سے آپ بلائیں گے بیت اللہ کی طرف، جس میں آپ کا مقصد ہوگا کہ لوگوں کو سنا جائے کہ ان کو کیا کیا مسائل ہیں۔
تو یہ اسرائیل جو ایک بنی اسرائیل ہے، ایک قوم ہے، اس کا خاصہ رہا ہے کہ یہ اپنے پیغمبروں کو ناحق قتل کرتے تھے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔